السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالمی رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 35۔ چھری پتھر پر رگڑی جا رہی تھی، ضعیف ہاتھوں کی گرفت میں چھری تھی۔ شاز سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ صحن میں سردار کے آدمی بکرے کو لٹا رہے تھے جو کہ احتجاجاً اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہیں یاد ہے لڑکے؟ وہ ان کی جانب متوجہ ہوا اور با ادب بولا، جی تب تم بھی اس کی طرح کتنے ہٹ دھرم تھے؟ جی، وہ مسکرائے۔ ضمیر، اصول، فرض صرف اسی کو زیبا دیتے ہیں جس کے پاس طاقت ہو۔ جی بالکل۔ سر تسلیم خم تھا۔ وہ چھری پکڑ کر اٹھے۔ تو تمہارا کہنا ہے اسلم مجھ سے رابطہ کرے گا؟ جی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور بکرے کی جانب چلے آئے جو انہیں قریب آتا دیکھ کر شور مچا رہا تھا۔ میں تمہاری ماں کے لیے معلومات کرواؤں گا۔ وہ جھک کر بیٹھے، نگاہیں بکرے کی شہرک پر تھی۔ اور میں شمسہ سے بات کروں گا۔ وہ آگے بڑھے۔ بسم اللہ۔ بکرے کی جانب وہ چھری کرتے رکے۔ شاز نے نگاہیں پھیر لی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم صفدر کے بیٹے ہو، مجھے بس اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ مگر انہوں نے چھری پیچھے کھینچی۔ مجھے صلے میں کیا ملے گا؟ ہم سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی۔ بحرین میں دھندا کوئی برا خیال نہیں۔ انہوں نے آنکھیں موند لی اور بیزاری ہوئے۔ یہ رحم نہ، یہ رحم۔ وہ چھری آگے پیچھے کھینچ رہے تھے۔ بکرے کی چیخیں بلند ہو گئی۔ یہ رحم انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ چیتے، وہ بڑی ہمت سے بولا۔ جی سردار۔ وہ آگے چلا آیا۔ وہ زمین پر ٹانگ کھڑی کیے بیٹھے۔ انہوں نے اس کے پیروں کے سامنے چھری پھینکی۔ ذبح کرو۔ اس نے جھک کر چھری اٹھائی اور جھک کر بیٹھنے لگا۔ رحم، سردار نے زیر لب کہا۔ رحم۔ وہ ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھا۔ چیتے، وہ رکا۔ جی سردار، میں نے تم پر رحم کیا، تم سے سیٹلمنٹ کر کے۔ جی، نگاہیں جھکی تھی۔ تمہیں میرے درمیان یا اسے چننا پڑے تو کسے چنو گے؟ دل پسیجا مگر ہاتھ ثابت تھے آپ کو سردار۔ انہوں نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ وہ سوچنے لگے۔ اگر تمہیں بحرین اسمگلنگ کا دھندا کرنا پڑے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا۔ چھری پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ گال سرخ پڑنے لگے۔ سردار نے گہری سانس لی۔ تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ تم اس دھندے میں رہو۔ یہ دھندا نہیں، دلدل ہے، دلدل۔ اس سے تم تبھی باہر نکل سکتے ہو جب یہ تمہیں اندر تک کھوکھلا کر دے، جیسے میں۔ وہ ہنسے۔ باریک طنزیہ ہنسی اس کے کانوں میں چبھی۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ سفید چہرہ سرخ ہوا، ماتھے پر نسیں واضح ہوئی۔ تمہیں رحم نہیں کرنا؟ انہوں نے اسے انگلی دکھائی۔ وہ ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ بسم اللہ۔ اس نے شہرک پر چھری رکھی۔ کسی پر بھی یاد کرو۔ وہ اس کے کان میں دھیرے سے کہنے لگے۔ اپنی بھابھی کی جلتی لاش۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اپنا گھر، اپنے بھائی کو۔ اس نے گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اس پر کرپشن کا دھبا۔ چہرہ مکمل سرخ پڑ گیا۔ تمہاری یہ حالت تصور کرو۔ تمہیں رحم نہیں کرنا۔ اس کا دماغ کھول گیا۔ برف کی رفتار میں چھری پھری اور خون کی چھیٹ سردار کے کرتے پر گر گئی۔ دھیرے دھیرے وہ جانور بے جان ہونے لگا۔ ٹانگوں کے ہلنے کی رفتار ہلکی ہو گئی۔ وہ چھری چھوڑ کر اٹھا اور اٹھنے لگا۔ سامنے آدمی پیالہ اور تولیہ لیے کھڑا تھا۔ اس نے اس میں ہاتھ ڈبو کر دھوئے اور تولیے سے صاف کرنے لگا۔ سردار کرتے پر گری خون کی بوند کو پور پر مل کر سونگھنے لگا۔ عرب اور فرانس کی کسی خوشبو میں اتنی استطاعت نہیں کہ وہ اس خون کی خوشبو کو چت کر سکے۔ اس جہاں میں خون کی مہک سے بہتر کوئی خوشبو نہیں۔ اس نے تولیہ واپس آدمی کو پکڑایا اور تیزی سے باہر کی جانب جانے لگا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں دھندلا رہی تھی۔ وردی میں بیٹھا آفیسر اسے سختی سے دیکھ رہا تھا۔ شاز، یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس نے کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تھا۔ وہ ہاتھ باندھے پیچھے کھڑا تھا۔ جی سر۔ تمہیں پتا ہے تم نے کسے گرفتار کیا ہے؟ سر مجھے پتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ مرڈر جمعرات کی شام 7 بجے ہوا تھا اور یہ بندہ اس کا ڈرائیور۔ اس نے جھک کر فائل کھولی۔ یہ چھٹی پر تھا۔ شہادتیں بھی ہے۔ ہم محض اس لیے اس بچے کو نہیں بچا سکتے کہ وہ کسی وزیر کا بیٹا ہے۔ شاز، وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے پچھلے 2 سالوں میں کوئی پروگریس نہیں کی تو یہ کیا ہے؟ وہ بے اختیار ہوا۔ یہی تو تمہاری غلطی ہے۔ اس نے فائل بند کی، پاس پڑا لفافہ اٹھایا اور اس کے سامنے پھینکا۔ لیکن اس کے باوجود تمہارا پروموشن لیٹر آ چکا ہے۔ اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیلی۔ اور مجھے اس کے بدلے کیا کرنا ہے؟ وہ ذرا مسکرایا۔ سیٹلمنٹ۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ ہر کسی کی قسمت تمہارے باپ اور بھائی جیسی نہیں ہوتی۔ ایک اچھے پولیس افسر اور برے افسر کے درمیان یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ کن کیسز پر سودا کرتا ہے۔ مطلبی غدار افسر سر۔ اس نے ترمیم کی اور جھک کر لفافہ اٹھایا اور اسے بنا کھولے اس کے سامنے پھاڑ دیا۔ وہ غضب سے اس پر چلایا۔ شاز، میں اگر قاتل کو پکڑ نہیں سکتا تو کسی بے قصور پر پیر رکھ کر آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اس نے کاغذوں کے چتھرے کرتے ہوئے
کرتے اس کے سامنے پھینکے۔ تھینک یو ویری مچ سر، شب خیر۔ یہ ساری دنیا میرے ساتھ سیٹلمنٹ کیوں کرنا چاہتی ہے؟ یہ مجھے کیوں دبانا چاہتی ہے؟ کیوں یہ میرے ضمیر کو زندہ نہیں رہنے دیتی؟ وہ سردار کی کوٹھی سے باہر نکلا۔ کیا مزہ دیتا ہے اسے مجھے گھٹنے ٹکوانے پر؟ کیوں کرتی ہے یہ دنیا سیٹلمنٹ؟ کیا میں نے نہ کر کے غلطی کی؟ تبھی آج میں اسے مقام پر کھڑا ہوں۔ شاید اگر میں تب ایک سیٹلمنٹ کر لیتا تو میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ عبدالرفیق نے اس کا منجمد چہرہ دیکھا۔ اس نے اندر بیٹھتے دروازہ بند کر لیا۔ کیا ہوا؟ اس نے اسے خالی چہرے سے دیکھا۔ سیٹلمنٹ؟ وہ سفید شرٹ دوسری طرف وہ سفید شرٹ پر سیاہ لمبی گھٹنوں تک آتی جیکٹ میں ملبوس کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ابو نے مجھے بلایا نہیں؟ کیا ابو نے پلان بدل لیا ہے؟ بال بندھے تھے، چہرہ سادہ تھا، گویا ابھی سو کر اٹھی ہوئی ہو۔ وہ آگے بڑھی۔ کون؟ عبدالتواب ہوں۔ ہاں آ جاؤ۔ ہینڈل نیچے ہوا، دروازہ کھلا۔ وہ سونی سونی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ ابو کو پتا ہے کہ یہ تم نہیں، شاز بھائی ہی کروا رہے ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نہیں ایسے مت کہو۔ وہ آگے چلا آیا۔ ابو نے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، بھائی کو پتہ چل گیا ہے، پھر وہ سردار سے ملنے گئے ہیں۔ وہ بوکھلاہٹ سے کہنے لگی۔ تواب وہ کیا کرے گا؟ کر لیں گے کچھ، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ مگر ہاجرہ، اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، وہ ہمیں محفوظ کرتے پھنس رہے ہیں۔ پتہ ہے مجھے۔ اس کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا۔ پتہ ہے۔ وہ پلنگ پر بیٹھنے لگی، حواس گویا کھو رہے تھے۔ عبدالتواب اسے بتانے لگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ابو تمہارے اور ان کے متعلق پوچھے تو کہنا تم دونوں کا رشتہ محض معاہدے کے کچھ نہیں۔ مجھے اب سمجھ آ رہا ہے۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹے، چہرہ برف کی سلج جیسا تھا، سفید، ایک دم سفید۔ آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرے۔ عبدالتواب بے اختیار بولا۔ ہاجرہ، یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں ہے، میں حقیقت سے واقف ہوں، مگر جب سے تم نے یہ کہا ہے تم مجھ سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہو اور میرے لیے اپنے والد کے خلاف کھڑی ہو گئی، تب سے میں عالم رویا میں جینے لگا ہوں۔ یہ جاننے کے باوجود ایسا ہونا ناممکن ہے۔ آنسو ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھائی، آنسو ان سے پار ہو کر گال پر گرا۔ ہارمونی کا آزادی اور ہر چیز سے بے پرواہ ہونے کی علامت ہے۔ کیسے بجاؤں؟ میں تو آزاد نہیں، میرا فوبیا بھی تم ہو۔ اسے وہ ارشاز سبز کھیت میں ملے، میلے کی رونق میں کھوئے، ہنڈولے میں جھلملاتی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دکھائی دیے۔ عالم رویا۔ ہاجرہ، اس نے اسے شانے سے ہلایا۔ یہ وقت ابھی یہ سوچنے کا نہیں ہے۔ مگر وہ گفتگو تھی۔ میں ہاجرہ، اس نے اس کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ ہاں۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ مشکل میں ہے۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ پتہ ہے مجھے۔ اس نے گہری سانس لے کر سینے پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا۔ عبدالتواب کو ایسا لگا وہ ایسا منظر پہلے بھی دیکھ چکا ہے۔ وہ یوں ہی کم عمر لڑکی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے اس کے بازو تھامے، حزن سے کہا، میں مر جاؤں گی۔ وہ کم عمر بچہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے میرا سانس بند ہو جائے گا۔ مگر آج وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ برسوں پہلے اس نے سانس بند ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ گھٹن ہو رہی ہے۔ وہ اٹھی، مگر کیوں ہو رہی تھی وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے گئی۔ اس نے کنڈی ہٹائی اور باہر نکلی۔ عبدالتواب اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ ٹیلی فون اسٹینڈ کے قریب آئی، پہلی نگاہ اوپر گئی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈال کر رہی تھی۔ گھنٹی جانے لگی۔ عبدالتواب تیزی سے سیڑھیوں کی جانب ہوا۔ کال اٹھا لی گئی۔ دوسری بار کال کر رہی ہوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تمہیں لگتا ہے میں خود کو اور اپنے گھر کو محفوظ نہیں رکھ سکتی جو تم سب خود پر لینا چاہتے ہو؟ کیا میں نے ایسا کہا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ میں بس کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ مجھے مت چھوڑنا شاز۔ مجھے چھوڑ دو گے تو بہت پچھتاؤ گے، مجھے نظر انداز کرو گے تو ساری زندگی رو گے۔ مجھے مت چھوڑنا۔ کیا تمہیں میری قابلیت پر شک ہے؟ آنکھ سے آنسو ٹوٹے۔ نہیں۔ انداز اور آواز میں تحمل تھا۔ تمہیں ببار اور ریستوران کے ویٹرز دیکھنے کے بعد؟ بالکل نہیں۔ اگر تم نشے میں دھت شرابیوں کو ہینڈل کر سکتی ہو تو تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ اگر تم سخت سردی کے سناٹے دار راتوں میں کھلنڈروں کو ڈیل کر سکتی ہو تو کچھ بھی کر سکتی ہو۔ جب میں تمہیں تمہاری زندگی کے اس فیز سے گزرتا دیکھ رہا تھا، میں تم سے بہت متاثر ہوا تھا۔ تم بنا کسی سے کچھ مانگے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اپنے لیے لڑ رہی تھی۔ تم بہت مضبوط ہو، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں، میری بھی نہیں۔ ان کے درمیان ایک خاموشی چھا گئی۔ عبدالتواب ریسیور کان سے لگائے کھڑا تھا۔ تمہیں پتہ ہے سردار تمہیں کبھی بھی ڈس لے گا۔
پھر بھی تمہیں یہ سب کرنا ہے، کچھ کام ہے مجھے۔ وہ خود کو کمپوز کرتے کہنے لگی، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ عبدالتواب نے بھی دھیرے سے ریسیور رکھ دیا۔ رابطہ منقطع ہو گیا۔ سناٹا چھا گیا۔ ایسے لگا ساری دنیا میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی آواز، کوئی آہٹ نہیں تھی۔ وہ پلٹی۔ بخت روا اسے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ ابھی ابھی ہی آئے تھے۔ وہ سن ہوتے قدموں سے ان کے پاس آئی۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے، گویا کہ پہلی بار اسے چلتا دیکھا تھا۔ جب ننھی ہاجرہ پہلی بار چلی تھی، وہ لنگڑا کر ان کے سامنے گری۔ ماضی سے وہ بولے، آہ بسم اللہ۔ اس نے سر اٹھایا، اس جنگ میں میرے اہل کیوں دادا جی؟ وہ سسک رہی تھی۔ مجھے پتا تھا یہ ہوگا۔ اس کی پیشن گوئی میں نے ہی کی تھی، پر اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ رہے تھے، رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، وہ تڑپنے لگی تھی۔ شاز نے کہا تھا یہ آسان نہیں تھا، یہ آسان نہیں ہے، یہ جان لیوا تھا۔ اپنے شوہر اور باپ کو ایک دوسرے کے مخالف دیکھنا، یہ تل تل کر تڑپا کے مارنے کے مترادف تھا۔ بخت روا کا ہاتھ اس کے سر پر تھا، وہ ان کی ٹانگیں تھامے فرش پر بیٹھی تھی۔ جب تک مشرکین مکے میں اہل اور آستین میں سانپ منافق نہیں ہوتے، تب تک جنگ نہیں ہوتی۔ بھیگی پلکیں اٹھی الماس، آنکھیں پھیل گئی، لب گلابی سرخ تھے۔ تم اس نبی کی امت ہو جس نے یہ سب سہا تھا۔ یہ مومن کی وراثت ہے، اس کی جنگ غیروں کے ساتھ، اپنوں سے ہوتی ہے۔ پلکیں جھکی، اسے تیار رہنا تھا۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی، بہت جلد اسے اپنے باپ کا سامنا کرنا تھا۔ سیاہ زلفوں میں کنگا پھرا، پلنگ پر الفت بیٹھی تھی۔ بوٹوں کی چاپ واضح ہوتے سنائی دی۔ اس نے سر اٹھایا، شاز کو دیکھتے وہ رکی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تم شاہ نواز کے بھائی ہو؟ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں۔ وہ مسکرائی۔ جانتی تھی میں، تم چیتے ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ چیتا کبھی بھی اپنے دھبے نہیں مٹا سکتا۔ تم تو گرگ ہو جسے سردار نے اپنی سرکس کا حصہ بنا کر اپنی بربادی کی جانب پہلا قدم بڑھایا ہے۔ وہ ٹھہرا، کچھ سوچ کر کہنے لگا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تمہیں یہاں ہر قسم کی سہولت فراہم کی۔ مجھے لگتا ہے اب تمہیں مجھے باقی کے مال کے متعلق بتا دینا چاہیے۔ اسلم اور اسلام یہاں ہے۔ اس نے پیچھے سے آگے لاتے ہاتھ کو گھما کر پلنگ پر تصویریں پھینکی۔ اس نے برق کی مانند فی الفور پلنگ پر گری 2 تصویریں اٹھائی۔ حیرت سے کبھی وہ ایک کو دیکھے تو کبھی دوسرے کو۔ تم اسلام کو محفوظ رکھنا چاہتی ہو تو اب تمہیں مجھے سچ بتا دینا چاہیے۔ اس نے تصویروں کو اکٹھا کر کے رکھا اور بہت ضبط سے بولی، وہ خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس نے اسے تنبیہ کی، تمہارے پاس ابھی وقت ہے، امید ہے جلد سردار کی اسلم سے ملاقات ہونے والی ہے اور اس کا خامیازہ تمہارا بچہ اور اسلام بھگتے گا۔ میں تم سے ایک آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھے مال کا پتہ بتا دو۔ اس نے سینے سے بازو لپیٹ لیے اور دو ٹوک انداز میں بولی، ہرگز نہیں۔ اس نے مخمور نگاہیں اٹھائی۔ اسلام خود کو محفوظ رکھنا جانتا ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس کی پتلیاں سکڑ گئی۔ کیا وہ جانتا ہے مال کس جگہ پر ہے؟ اس نے نگاہیں پھیر لی۔ افسوس ہوا، وہ تعصب سے کہتا ہوا پلٹا، افسوس ہوا۔ الفت نے اسے دیکھا۔ سنو، وہ مڑا، تمہاری ایک بیوی ہے جسے تم چاہتے ہو، اپنی نئی زندگی شروع کرو اور یہاں سے دور چلے جاؤ۔ وہ بغور سے دیکھ رہا تھا، تمہارے جیسا آدمی جو اس دھندے میں اس قدر پھنس گیا ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ مجھے حیرت ہوگی اگر تم زندہ سلامت یہاں سے بچ کر نکل گئے، ورنہ 99% چانس تمہارے مرنے کے ہے۔ تم مرو گے، ساتھ تمہاری بیوی بھی مرے گی، جسے تم پھولوں کی طرح سنبھال کر رکھ رہے ہو۔ خود پر نہیں تو اس پر ترس کھاؤ۔ باہر نکلو اس عالم رویا سے۔ اس نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسا لیے۔ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور رہی بات میری، مجھے اپنے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں۔ الفت نے اسے دیکھتے تنزن کہا لگایا، وہ اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ inability to plan for the future and overconfidence۔ وہ رکی۔ اس نے رازدارانہ انداز میں پوچھا، تم سائیکوپیتھ ہو نا؟ اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ پیچھے سر پھینکے کہا لگا کر ہنسی۔ عورت نہ ہوتی تو اسے اچھی طرح بتاتا سائیکوپیتھ کیا ہوتا کیا ہے۔ دوسری طرف برتن میں دودھ پک رہا تھا۔ تحلیل گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ افسرہ مٹی کی ہنڈیا میں زعفران شامل کرنے لگی۔ اس میں زعفران شامل کرنا ہے، پنیر دینا۔ اس نے اسے دیکھا۔ تحلیل، اس نے بے تاثرانہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر نیمبو اٹھا کر اسے دیا۔ دھوبیوں کے منہ مت لگو۔ تحلیل، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ دھوبی تو کچھ بھی الا بلا کھاتے ہیں، دھوبی کپڑا دھوتے ہیں، چھوا چھوا۔ تحلیل، پنیر کہاں تھا؟ وہ خود ہی کٹوری پکڑنے لگی۔ آلو مٹر گوبھی
مر گئے سارے دھوبی۔ تحلیل، اس نے اسے دیکھا۔ ہاں ابسرا، کیا ہوا؟ وہ ذرا رکی اور اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے لاپرواہی سے رخ پھیرا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر مرد حضرات آگ جلا کر بیٹھے تھے، موسم کچھ بہتر تھا۔ رجب شاز کے بھیجے ایجنٹ کے ساتھ قہوہ پی رہا تھا۔ اس نے جیب سے پاسپورٹ نکالا، اس میں ہی باہر سے اسے تصویر دکھی۔ کام ہو گیا۔ ہاں۔ پاسپورٹ لیتے اس نے اسے کھولا تو اندر اس کی اور تحلیل کی تصویر تھی۔ اتنی جلدی؟ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے قہوے کے گھونٹ لیے۔ ایجنٹ نے تحلیل اور اس کی تصویر کو دیکھتے اشارہ کیا۔ تمہیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا چاہیے، تم پر اغوا کا کیس ہے اور تم دونوں کا اشتہار بھی آیا ہوا ہے، کورٹ نے تمہیں اشتہاری قرار دیا ہے۔ چند لمحے وہ خاموش رہا اور پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ تمہیں ارشد بخاری نے یہاں بھیجا ہے نا؟ جواباً وہ کچھ نہ بولا۔ میرا بھائی اتنی فاسٹ سروسز نہیں کروا سکتا۔ اگر مجھ پر پرچہ ہوا ہے تو وہ کب سے ہوا ہے، مگر یہ بات تم نے مجھے نہیں بتائی۔ کیا چاہتے ہیں ارشد صاحب؟ میں یہاں سے نہ جاؤں یا پھر جاؤں کیوں کہ اگر میں نے گواہی دی تو ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اس نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ یہ فیصلہ اس نے تم پر چھوڑا ہے۔ وہ ٹھہرا اور اس نے تصویر کی جانب اشارہ کیا، مگر وہ بغور اس کی بات سننے لگا۔ تمہارا کچھ نہیں جائے گا اور اس لڑکی کا رہے گا کچھ نہیں۔ یہ بات دل کو لگی تھی اور پھر دل سے جا لگی تھی، مگر احتیاط پہلے، ہمدردی بعد میں۔ ہمیں ہر انسان کے سامنے خود کو ثابت نہیں کرنا ہوتا۔ تمہیں صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، تم پہلے ہی اس لڑکی کے لیے بہت کچھ کر چکے ہو۔ یہ کہتے وہ اٹھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ میں اپنا نمبر تمہیں دے چکا ہوں، 15 دن کا وقت ہے تمہارے پاس، بتا دینا۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتے آگے بڑھا۔ رجب نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ شاز بھائی، آپ نے مجھے پھنسا دیا۔ اس نے پاسپورٹ کھول کر دیکھا، صفحے پلٹے۔ کسی کو اختیارات دے دینا بھی ایسا ہی ہے جیسے اس سے اس کے اختیارات لے لینا۔ میری زندگی میری ہی طرح بہت سادہ اور سیدھی سی تھی، مگر پھر اس میں ایک سجیلی سی لڑکی کی آمد ہوئی اور پھر یہ رولر کوسٹر پوری طرح گھوم کر رہ گئی۔ رجب، وہ اپنا فراک سنبھالتے باہر آئی۔ رجب، وہ سیڑھیاں اتر کر اس کی طرف آنے لگی۔ وہ نہیں تھی تو کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک گھر تھا اور اس کے متعلق کچھ ذمہ داریاں تھیں، مگر اب جو وہ میری زندگی میں ہے تو اس میں تھرل ہے، فینٹیسی ہے، تخیل ہے اور حسین نظارے بھی۔ اس نے نگاہیں گھما کر پہاڑوں کی جانب دیکھا۔ رجب، اس نے آواز پر مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر میرا پہلا تاثر تھا کہ بچکانا ہے، مطلبی ہے، مگر پھر جب تک تم میری نظروں کے سامنے رہو گے میں تمہیں محفوظ رکھوں گی۔ میں کشمیری ہوں، کوئی 1 روپے کی چیز دے تو بدلہ 10 روپے میں اتارتی ہوں۔ پہلے لگتا تھا کوری ہے، احساس سے خالی ہے۔ تاریکی میں اس کا چہرہ دھندلا سا دکھائی دیا۔ اچھے انسان ہو تم، عبدالتواب کے لیے بھی دعا کرنا۔ اس کی ہتھیلی پر رکھی بالیاں اسے دکھی۔ یہ بیچ دیتے ہیں، فیس بھر دیں گے اور ٹیسٹ بھی ہو جائیں گے۔ میں کسی کو بھی برا کہہ دوں تو بعد میں کئی دن مجھے بھی برا لگتا ہے۔ کیا سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ وہ اس کی جانب چلی آ رہی تھی۔ اونچا سنتے ہو کیا؟ اس نے اسے پہلی مرتبہ جامنی جوڑے میں دیکھا تھا۔ بے اختیار وہ منظر اسے یاد آیا۔ اسے جاننے کے لیے مر رہا تھا۔ جان گیا ہوں تو مر رہا ہوں کہ اسے چھوڑ کر جاؤں یا نہ جاؤں۔ تصور بھی کرنے لگا ہوں تو مرنے لگتا ہوں۔ ڈر ہے کہ کہیں گیا تو مر ہی نہ جاؤں۔ وہ چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے جیکٹ میں ان کی تصویر رکھی۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ رجب، ابسرا نے ایک بڑی ہی ٹیسٹی ڈش بنائی ہے۔ اس نے اسے دیکھا۔ تحلیل، بٹ اللہ کرے تمہیں ساری زندگی دھوبیوں کو منہ لگانا پڑے۔ یاد آنے پر اسے ہنسی آئی۔ تحلیل، ابسرا اسے پکارتی ہوئی باہر آئی۔ رجب نے نظر گھما کر دیکھا۔ جلدی آؤ، تشتری سجائے، میں نے انار نکال لیے ہیں۔ وہ جانے لگی تو اس کی نگاہ اس کے ہاتھ میں پکڑے پاسپورٹ پر گئی۔ وہ چونک کر رہ گئی۔ تمہارا پاسپورٹ آ گیا؟ اس نے سادگی سے اسے دیکھا۔ ہاں۔ چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس نے ضبط کرتے جذبات میں سر ہلایا۔ کب جا رہے ہو؟ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے سادگی سے بتایا، 2 ہفتے بعد۔ وہ مزید کچھ کہے بنا مکینیکی انداز میں مڑ گئی اور تیز تیز قدم لے کر جانے لگی۔ رجب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر پاسپورٹ کو۔ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، دس از دا کوشچن۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی، انسان کی ساری زندگی شیکسپیئر کے اس ڈائیلاگ کے ارد گرد گھومتی ہے، ہو یا نہ ہو، اور اختتام پر موت اس کا قصہ تمام کر دیتی ہے۔ اس نے افسوس سے نظریں گھما کر پاسپورٹ ہاتھ پر مارا۔ کیا کروں؟ دوسری طرف اللہ دتے نے پریس اٹھائی۔ باہر سے اسے ملکہ کی آواز سنائی دی، اناہیتا، صلاح الدین صاحب
اسٹول پر بیٹھے بے اختیار بولے، اینا۔ وہ بتیسیاں نکال کر ہنستے اندر چلی آئی۔ آئے میرا بچہ۔ انہوں نے اسے دیکھ کر بازو پھیلایا۔ نانا ابو۔ ملکہ سر پر دوپٹہ برابر کرتے اندر چلی آئی۔ بچوں کی اولاد والدین کو بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن بیٹیوں کی اولاد سے محبت ہی الگ ہوتی ہے۔ ملکہ نے اللہ دتے کو دیکھا۔ نگاہ کاؤنٹر پر پڑے سبز جوڑے پر گئی۔ اناہتا صلاح الدین صاحب کی گود میں چڑھ کر بیٹھی۔ ملکہ اس سے خفگی سے کہنے لگی، چلو اینا، گھر چلو نا، ابو کو کام کرنے دو۔ ارے رہنے دو۔ وہ اس کے بکھرے ہوئے بال ہاتھوں سے سیدھے کرنے لگے۔ کیا کہہ رہی ہے مجھے؟ ابو یہ سارا دن آپ کو تنگ کرتی ہے اور آپ کچھ بھی نہیں کہتے۔ وہ خفا ہوئی۔ صلاح الدین صاحب ایک دم بول پڑے، تو اور کسے تنگ کرے؟ بدبخت ماموں تو لاڑ اٹھانے سے رہے۔ انہیں غصہ چڑھا، باپ کو ویسے پرواہ نہیں تو پھر نانا ہی دیکھے گا نا۔ اس نے تائید کی، جی بالکل۔ وہ مڑی اور پھر سے نظر سبز جوڑے پر گئی۔ وہ آگے چلی آئی۔ اچھا کیا ہے، کوہ نور کا رشتہ طے کر دیا ہے؟ اور اللہ دتے نے اتفاق کیا؟ ہاں، یہی سب کے لیے بہتر تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ایک گہری سانس لی۔ ویسے ابو، صلاح الدین صاحب نے اسے دیکھا، آپ کو بخت روا سے اپنی دوستی پہلے ہی ختم کر دینی چاہیے تھی۔ صحیح کہا۔ وہ اس کی بات سے متفق تھے۔ ہم جدی پشتی دھوبی ہے، دوسروں کے کپڑوں سے میل اتارتے ہیں۔ ہم درزی ہیں، لوگوں کو لباس کی صورت میں عزت پہناتے ہیں، اور ان لوگوں نے ہماری ہی عزت کا تماشا بنا دیا۔ اچانک خیال آیا، اللہ دتے وہ نائیوں کے کپڑے دے آیا ہے۔ اسے اچانک یاد آیا، اوہو ابھی جاتا ہوں چچا جی۔ ملکہ دکان سے نکل گئی۔ رجب اور وہ بے اختیار انہیں یاد آیا۔ چل رجب، یہ کپڑے دے کر سیدھا دکان پر آ۔ جی ابا۔ رجب کو دیا ہر آرڈر سمجھے، سائن سیلڈ ڈیلیورڈ۔ غم سے سر جھکا کر رہ گئے۔ لاکھ کٹر اور لاکھ کاریگر وہ لے آتے، رجب تھا۔ رجب کا کوئی متبادل نہیں تھا، رجب ہی ان کا جانشین تھا۔ دوسری طرف تم نے دو دوستوں کا بریک اپ کروایا ہے۔ بیٹھک میں حاجرہ عبدالتواب کے برابر میں بیٹھی تھی۔ حاجرہ کی دائیں جانب سلیمان تھا اور بائیں جانب عبدالتواب۔ سامنے بخت روا بیٹھے تھے۔ اب تمہیں انہی کا پیچ اپ کروانا ہے، اور وہ کیسے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ رجب اور تحلیل کی واپسی پر ان کی شادی کروا کر سلیمان بے ساختہ کہہ پڑا، لیکن یہ تحلیل باجو سے محبت کرتا ہے۔ حاجرہ نے اسے دیکھا، نہیں، یہ کوہ نور سے محبت کرتا ہے۔ بخت روا افسوس کرنے لگے، کیا زمانہ آ گیا ہے، پوتے پوتی بوڑھے دادے کے سامنے عشق معشوقی پر کھلم کھلا گفتگو کر رہے ہیں۔ حاجرہ نے انہیں نظر انداز کیا، محبت اسپوائل کرنے کا نہیں، بہتر بنانے کا نام ہے۔ دیکھو ابھی وقت ہے، ابھی جا کر کہہ دو، مایوں یا مہندی والے دن مت جانا، بہت تماشا لگے گا، کل پرسوں جا کر نکاح کر لیتے ہیں، تھوڑے سیٹل ہو جاؤ، پھر شادی کر دیں گے، اور جب تحلیل آئے گی تو رجب اور اس کی سیٹلمنٹ بھی کروا دیں گے۔ قطعاً نہیں۔ نیلوفر کی آواز پر انہوں نے دروازے پر دیکھا۔ میں قطعاً ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ سب نے اسے دیکھا اور وہ اپنی نظروں سے قہر برسا کر گھوم کر جانے لگی۔ حاجرہ نے بڑے ضبط سے انگلی سے اشارہ کیا، اگر یہ عورت داجی کی بھانجی نہ ہوتی نا حاجرہ۔ بخت روا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تو خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں کا وقفہ ہوا، وہ کہنے لگی، عبدالتواب تمہارے پاس وقت ہے اب بھی، اور اگر تم انتقام والے سانحہ پر اٹکے ہو تو میری ایک بات ذہن نشین کر لو، کسی نہ کسی کو تو مکافات عمل کا ذریعہ بننا تھا۔ تمہاری ناراضی جائز ہے، جہاں محبت زیادہ ہو وہاں شکوے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن فی الحال صورتحال سنجیدہ ہے، اب تمہیں کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ وہ اٹھی، چلے، گڈ نائٹ۔ اس نے احتجاجاً مسکرا کر بخت روا کو دیکھا، شب بخیر۔ اب اس نے کنکھیوں سے دیکھا، سلیمان شاباش، اٹھو۔ منہ پھلا کر اٹھا، اچھا باجو۔ اور وہ دونوں بیٹھک سے باہر نکلنے لگے۔ وہ دونوں بیٹھک سے جا چکے تھے۔ آمنے سامنے بخت روا اور عبدالتواب تھے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بخت روا نے تمہید باندھی، زندگی بہت ناپیشبی ہے، پتہ نہیں کب اور کیسے کسی کا پتہ کٹ جائے، اس لیے اپنوں سے زیادہ دیر تک روٹھے نہیں رہتے۔ جب غلطی ہو جائے یا کسی سے غلطی ہو جائے تو خود کو اور سب کو راضی کر لینا چاہیے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے۔ زندگی ہر دفعہ حلال اور حرام کے درمیان تمہیں الجھائے گی، اور جو حرام کی طرف جھکتا ہے اس کی مثال اس انسان کی ہے جو سمندر سے پانی پیتا ہے۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی پیاس بجھ سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ جتنا بھی پیے گا اس کی پیاس اتنی ہی بڑھے گی۔ ایسے ہی حرام کی ہوس سے دیکھنے پر طلب اور زیادہ بڑھتی ہے، کسی طرح بھی کم نہیں ہوتی۔ میرے بچے،
میرے بچے، فضل و کرم کے لیے سورج کی طرح بنو، دوسروں کے عیب کو چھپانے کے لیے رات کی طرح بنو، سخاوت کے لیے بہتے ہوئے پانی کی طرح بنو اور غصے کے لیے موت کی طرح بنو، شائستگی کے لیے زمین کی طرح بنو جو ہر کسی کو قبول کر لیتی ہے۔ عبدالطواب کے لب ہلے۔ داجی، انہوں نے اسے دیکھا، میں اسے معاف کر دوں گا تو کیا نماز میں مجھے اس کا خیال آنا بند ہو جائے گا؟ وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ میں اسے بہت سوچنے لگا ہوں، کبھی دل چاہتا ہے اسے معاف کر دوں، مگر پھر اس کا دھوکہ یاد آ جاتا ہے کہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ جو آج سب ہو رہا ہے اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا، مجھ سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں، مگر کیا میری غلطیاں اتنی بڑی تھیں کہ میرے جذبات کا یوں تماشا بنایا جاتا؟ میں کوشش کر رہا تھا سب چھوڑنے کی۔ داجی، آپ کو لگتا ہے میں بس باتیں کرتا ہوں، مگر آپ کو نہیں پتا جب انسان اس دھندے میں پھنس جاتا ہے تو اس گرداب سے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پہلے تو لت پیچھا نہیں چھوڑتی، جب چھٹ جائے تو مجبوریاں پیروں میں بچ جاتی ہے۔ پتہ نہیں داجی کہاں ہوتے ہیں وہ لوگ، کہاں ملتے ہیں جن سے کبھی گناہ نہیں ہوتے، جن کا کوئی ماضی نہیں ہوتا، ماضی لوٹ کر آ کر انہیں نہیں ستاتا۔ بخت روا فوراً سے کہنے لگے، ماضی سب کا ہوتا ہے، کوئی اس سے کچھ سیکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی ساری زندگی اسے سینے سے لگا کر روتا رہتا ہے۔ ماضی تمہارا ہے، اس کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جیسے اس کو خود پر کنٹرول کرنے دو گے ویسا ہی تمہارا آج اور مستقبل ہوگا۔ اس نے تائید کی، جی۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری تحلیل چلے گئی تو لگا آنکھوں پر پڑا پردہ چھٹ گیا ہے۔ جب یہ اندھیرا گیا تو میں نے خود کو سکرات کے عالم سے نکال لیا، مگر میں کوہ نور کے خیال سے نہیں نکل رہا۔ شاید اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے، یا شاید وہ کوہ نور ہے۔ داجی، کیا کوہ نور بھی کسی کو تاریکی میں ڈال سکتی ہے؟ اس نے غمزدہ نظروں سے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ اٹھنے لگا، سکتہ ہو گیا ہے مجھے۔ وہ ہنس پڑا۔ بخت روا نے ضبط سے صوفے کا بازو تھام لیا۔ لگتا ہے اب کبھی نارمل نہیں ہو پاؤں گا۔ وہ باہر نکلنے لگا۔ نہ اسے بھول پاؤں گا، نہ اسے معاف کر پاؤں گا۔ بخت روا نے آنکھیں موند کر سینے سے ہاتھ لگایا، دوسرا ہاتھ بھی سینے سے لگا۔ دل بھرنے لگا، آہ لبوں تک آئی۔ وہ بھٹکے ہوئے تھے، اس میں قصور ان کا نہیں تھا۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جس ماحول میں رہتے ہیں۔ اگر بچے تنقید میں بچپن گزارتے ہیں تو وہ مزاحمت کرنا سیکھتے ہیں اور ضرورت سیز یا وہ مزور ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ قید میں رہتے ہیں تو وہ ضرورت سے زیادہ باغی ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ڈر میں جیتے ہیں تو وہ تاعمر سراسیمہ رہتے ہیں۔ اگر ان پر ترس کھایا جاتا ہے تو وہ خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کی تضحیک کی جاتی ہے تو وہ جھیپ جاتے ہیں۔ اگر وہ جلن میں زندگی گزارتے ہیں تو وہ حاسد بن جاتے ہیں۔ اگر وہ شر میں زندگی گزارتے ہیں تو وہ مظلوم بن جاتے ہیں۔ اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں۔ اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اپنے بے بس بندوں کے لیے آسانیاں فرما، میرے بچوں کی مصیبتیں دور فرما۔ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بدن پر گوشت سوکھنے لگا ہے، ہڈیاں کچی ہونے لگی ہیں۔ میں تیرے نبیوں جیسی دعا کا ہنر نہیں رکھتا، دعاؤں کا سلیقہ بھی مجھے نہیں آتا، کسی سے کہہ نہیں سکتا، اس لیے رات کے اس پہر ٹوٹی پھوٹی دعائیں کر رہا ہوں۔ میری دعائیں قبول فرما میرے اللہ۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹنے لگے۔ میرے عبدالطواب کو اپنا نائب بنا میرے مولا، میرے سلیمان کا رہبر بن میرے اللہ، میری تحلیل کا محافظ بن جا میرے رب، میری ہاجرہ کی وکالت کر میرے مولا، میرے بچے شاذ کے ساتھ عدل کر میرے مولا، میرے بچوں کی راہوں سے گمراہی کے پردے ہٹا میرے مولا، تجھے تیری خدائی کا واسطہ میرے بچوں کے لیے آسانیاں فرما۔ آنسو آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر سفید سرمئی داڑھی میں گرنے لگے۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، دنیا نہیں مانگتا، تو گواہ ہے، تیرے بخت روا نے دنیا سے کچھ نہیں مانگا، مانگے تو قہار بنا آتینا فی آخرہ حسنا۔ اللہ آخرت سوار دے میری، اللہ میرے خاتمے کو حسن خاتمہ بنانا۔ میں نے ساری زندگی حلال کی کھائی، مجھے مرتے ہوئے حرام کی نہ کھلانا۔ رونے کے سبب بولنا بھی محال ہونے لگا۔ اللہ میرے بچوں کو اپنا بتایا ہوا راستہ دکھانا، اللہ انہیں اپنے بخت روا کی نسل کو حرام سے منسوب نہ کرنے دینا، اللہ اپنے بخت روا کو رسوا مت ہونے دینا۔ میں اپنی ایک پیڑھی حرام کے گھاٹ اترتے دیکھ چکا ہوں، اللہ میری دوسری پیڑھی کو اپنے راستے سے غافل نہ کرنا، اللہ میرے بچوں کو غافل نہ ہونے دینا۔ ضبط ٹوٹ گیا، الفاظ دم توڑ گئے، بھیگتی آنکھیں کھلی، اب بولا نہیں جا رہا تھا۔ بیٹھک میں اب بس سسکیاں سنائی دینے لگی، میرے اللہ، میرے اللہ۔
اس نے لبوں سے مگ لگایا، منہ کا زاویہ بگڑا، یہاں کے لوگوں کو تو کافی بھی بنانی نہیں آتی۔ سامنے میز پر احمد علی بیٹھا تھا، ریسٹورانٹ میں خاموشی چھائی تھی۔ اس نے بے اختیار پوچھا، رفاقت صاحب کیوں جا رہے ہیں؟ فکر مت کرو، وہ ذرا چونکا۔ تمہیں یہ خبر کس نے دی؟ کیا جو ڈچل اتھارٹی میں تمہارا کوئی بندہ ہے؟ حاجرہ بیزاری ہوئی، کتنے سوال کرتے ہو؟ اچھا تو میرا کیس، اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو رفاقت صاحب جانے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، اسے غصہ چڑھا۔ مگر تم نے کہا تھا تم مجھے ہر حال میں بچاؤ گی۔ ایک منٹ، اس نے انگلی اٹھائی، میں نے ایسا کب کہا تھا؟ اور تم اس صورتحال میں یہ نہیں ہو کہ تم مجھ سے اس انداز میں بات کرو۔ اگر تمہاری بیوی نے تمہیں چیٹ کیا ہے تو تم نے بھی اسے چیٹ کیا ہے۔ You both are equally disgusting۔ خیر، اس نے مگ رکھ دیا، میرا ماننا ہے ہم ہر کردار کو اپنی سوچ کے مطابق جانچتے ہیں، مگر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے ان کے جوتے نہیں پہنے ہوتے۔ پر جو تم نے اور ہنا نے کیا وہ بس ضبط کر کے رہ گئی۔ اپنی گرل فرینڈ کا نام پتہ مجھے بتاؤ۔ مجھے شک ہے ہنا اسے استعمال کر سکتی ہے۔ اس کا نام آرزو ہے، وہ چمبیلی کے نام سے مشہور ہے۔ آرزو مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، اور میں اور وہ پچھلے 5 سال سے ایک ساتھ ہے۔ اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، اور ہنا سے جان چھڑانے کے بعد میں اس سے شادی کروں گا۔ اپنا موبائل دو۔ ہاں، اس نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ جلدی۔ اس نے کوٹ سے فلپ موبائل نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے اس سے موبائل لیا۔ اپنے شوہر سے کہو تمہیں ایک موبائل لے دے۔ وہ رکی، اس نے سنجیدگی سے دیکھا۔ تم میرے شوہر کو جانتے ہو؟ محفوظ ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھ سے شاز احمد اور چیتے بدماش کی معلومات نکلواؤ گی اور میں گدھوں کی طرح خبریں نکالتا جاؤں گا؟ وہ اطمینان سے بیٹھی رہی۔ تم جانتے ہو اس کا ریکارڈ صاف ہے، اس نے کسی کی پہچان چرائی ہے۔ وہ سادگی سے بتانے لگی۔ اس نے بھاؤں اٹھایا۔ اور کس کی پہچان چرائی ہے؟ حاجرہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنے پرس کی جانب دیکھ کر انگلی بڑھائی۔ آرزو مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، اور وہ پچھلے 5 سال سے ایک ساتھ ہے۔ حاجرہ، رحمت کا منہ کھل گیا۔ اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، اور ہنا سے جان چھڑانے کے بعد میں اس سے شادی کروں گا۔ اس نے مسکرا کر ریکارڈ اٹھا کر پرس میں رکھا۔ تم اپنے ہی کلائنٹ کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہو؟ تم اپنی ہی وکیل کو دھمکانے کی کوشش کیسے کر سکتے ہو؟ نمبر ملانے لگی۔ آئندہ میری زندگی میں گھسنے کی کوشش مت کرنا، نہیں تو یہاں میرے شوہر کو سردار کے بندے پہنچاتے 1 منٹ نہیں لگے گا۔ وہ ضبط سے اسے گھورتے سر ہلانے لگا۔ مجھے اب سمجھ آ گیا ہے لوگ تمہیں ڈیول ایڈوکیٹ کیوں کہتے ہیں۔ اس نے کان سے موبائل نکالا۔ میں بیرسٹر حاجرہ ہوں، میرے ساتھ جو جیسا چلتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی چلتی ہوں۔ وہ ذرا مسکرائی، گھنٹی جا رہی تھی، کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو، وہ بولی۔ ہیلو، ہاں۔ اس پار وہ سنجیدگی سے اس کی سن رہا تھا۔ وہ محفوظ ہوتے بتانے لگی۔ شاز رحمت ہے نا؟ رحمت کی آنکھیں کھلی۔ اس کی معشوقہ کا خیال رکھوانا ہے، نظر رکھنا اس پر، میرے موکل کو اس سے خطرہ ہے۔ دو ٹوک انداز میں بولا۔ نام اور پتہ؟ آرزو۔ اس نے اسے دیکھا۔ پورا نام؟ وہ دبے دبے انداز میں کہنے لگی۔ مستنصر۔ آرزو مستنصر چمبیلی کہتے ہیں اسے۔ ٹھیک ہے۔ وہ رکنے لگا۔ وہ ایک دم بولی۔ سنو۔ ہاں۔ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے رحمت کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ سائنسدان کے مطابق اوزون لیئر میں خلا پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجوہات ایروسول کیمیکلز ہیں، مگر لوگ صرف اپنی زندگی مہکانے اور خوشگوار بنانے میں لگے ہیں۔ باڈی اسپرے اوزون لیئر کا بالکل خیال نہیں کر رہے۔ اس پر سورج کا بھی پریشر ہے، اور نیچے زمین پر جو لوگ ہیں جنہیں وہ محفوظ کرنا چاہتی ہے وہ بھی اس کا خیال نہیں کر رہے۔ سردی اور بہار کا ریٹ کم ہو رہا ہے، گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، اور اوزون لیئر اپنی جانب سے کوشش کر رہی ہے، مگر صورتحال دن بدن کٹھن ہو رہی ہے۔ ہم اپنی رنگینیوں میں اتنے غافل ہو چکے تھے کہ ہمیں اوزون لیئر کا خیال ہی نہیں آیا۔ ہم یہ سوچ ہی نہ سکے کہ وہ ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دے رہی ہے۔ تابناک سورج کی حدت خاموشی سے سہ رہی ہے، اور ہم اس کو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور خود کو بھی۔ ہم اوزون لیئر سے معذرت کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایروسول کیمیکلز یا کسی قسم کی ٹاکسیکن کیمیکلز اور آلودگی نہ پیدا کرے۔ تاکہ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ رحمت گال پر ہاتھ رکھے منہ بنا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مجھے یہاں ماحولیات پر شودھ کھانے کے لیے بلایا گیا ہے تاکہ ماحول نارمل ہو سکے، گرما سرما اور برداشت میں ہو سکے، باہر کا ریٹ بڑھ سکے، ہمارے پیسے بہت عالم فاضل اور ماہر لوگ ہیں جو ماحول کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم بہت مضبوط ہیں، لیکن ہمیں اوزون لیئر کی ضرورت ہے، اس لیے ہم اسے سفر نہیں کرنے دیں گے۔ تھینک یو۔ اس پار اس نے تشکر کہا تھا۔ حاجرہ نے کان سے موبائل ہٹایا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اس نے اس کے موبائل سے نمبر ہٹایا اور اس کی جانب بڑھایا۔ وہ پرس اٹھا کر اٹھنے لگی۔ ہو جائے گا تمہارا کام۔
اپنا پرس بند کر کے اس نے کندھے پر ڈالا اور اٹھ کر تیزی سے باہر جانے لگی۔ باہر کی شدت بڑھے گی، ہم گرمی برداشت کر لیں گے، سردیوں کو ہم صبر سے گزار لیں گے، کٹھن دن گزر جائیں گے، ہم ساتھ رہ کر ہر مسئلہ حل کر لیں گے۔ چلتے چلتے وہ سڑک پر نکل آئی۔ بھیڑ میں وہ کھو رہی تھی، اپنی ہی دنیا میں کہیں کھو رہی تھی۔ ہاجرہ، ناشتے کی میز پر اس نے بخت روا کو دیکھا۔ جی داجی، بیٹا تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے بیزاری سے دیدے گھمائے۔ جو باجو خط آیا ہے آپ کا؟ سلیمان نے ڈائننگ روم میں آتے ہوئے انہیں خط دکھایا۔ مجھے خط؟ وہ ان کے قریب چلا آیا۔ اس نے میز پر خط رکھا اور اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اس نے لفافہ اٹھایا اور اس کا منہ چاک کیا۔ کس کا ہے؟ میز پر موجود سارا خاندان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے خط کھولا اور اسے سیدھا کرتے پڑھنے لگے۔ نیلوفر نے اس کے کپ میں چائے نکالی۔ خاتون قلبم، اس کی آنکھیں پھیلی۔ امید ہے خیریت سے ہوں گی۔ اتوار کی شام تمہارے گھر آؤں گا۔ مجھے امید ہے تم اپنا وعدہ نہیں بھولی ہوگی۔ میرا کیس لینے سے پہلے تم نے اپنی ایک شرط رکھی تھی، تم سے شادی کرنے کی۔ میری بھی ایک شرط ہے، میں ساری دنیا کو یہ نہیں بتا سکتا کہ تم میری بیوی ہو، نہ ہی تمہارے گھر والوں کے علاوہ کسی اور سے مل سکتا ہوں۔ ہم ایک ساتھ باہر نہیں جا سکتے۔ اگر تمہیں منظور ہے تو خط کا جواب مت دینا۔ اتوار کو ملتے ہیں انشاءاللہ۔ والسلام شاز۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ عبدالتواب نے پراٹھے کا نوالا توڑتے پوچھا، کس کا ہے؟ تحلیل بے قلی سے بولی، سب ٹھیک ہے۔ اس نے نظر گھما کر سب کو دیکھا۔ بخت روا کی نظریں اسی پر تھی۔ اس نے کان میں پہنا ٹاپس چھوا۔ عبدالتواب کی نگاہ اٹھی۔ ہچکچا کیوں رہی ہو؟ اس نے ہمت کی۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ ایک لمحے کے لیے ڈائننگ روم میں سناٹا چھا گیا۔ نیلوفر فی الفور کہنے لگی، میں کرتی ہوں اپنے بھتیجے کی بات۔ نہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ سب پھر سے خاموش ہو گئے اور اسے گھور گھور کر دیکھنے لگے۔ اس نے ہمت کرتے ایک گہری سانس لی۔ میں نے لڑکا پہلے ہی دیکھا ہوا ہے۔ عبدالتواب سیدھا بیٹھ گیا۔ کون ہے وہ؟ کرتا کیا ہے؟ سلیمان نے بھی پٹاخ سے پوچھا۔ ہاجرہ چوکی۔ سلیمان جواباً ترکی بترکی بولا، بھائی بڑا ہو یا چھوٹا، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ تحلیل نے اضطراب سے پوچھا، اور رہتا کہاں ہے؟ نیلوفر سنجیدہ ہو گئی۔ ہاجرہ، یہ بڑوں کی بات ہے۔ بخت روا ہنوز خاموش تھے۔ ہاجرہ نے ایک گہری سانس لی۔ سردار کا رشتہ دار ہے۔ تحلیل کے ہاتھ سے چمچ چھوٹا۔ کمرے میں ٹنگ کی آواز سنائی دی، اتوار کو آئے گا ملنے۔ بخت روا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عبدالتواب کرسی پیچھے لے جاتے اٹھا۔ استغفر اللہ۔ نیلوفر برہم ہو گئی۔ ہاجرہ، تمہیں لڑکوں کا کون سا کال پڑا ہوا تھا؟ کال نہیں ہے، بس مجھے لگتا ہے ہماری شادی کامیاب ثابت ہوگی۔ بخت روا زیرک نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عبدالتواب سر پکڑ کر غصے سے اس کی جانب گھوم کر آیا۔ سردار کا رشتہ دار ہے تو یہ بھی بتا دو، کیا جرم کرتا ہے؟ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ابھی میں نے اسی کا کیس لیا تھا۔ وینڈالزم اینڈ اسالٹ، لیکن چارج صرف اسالٹ کے لیے ہوا ہے، وہ بھی میں نے الٹا مدعا وکٹم پر ڈلوا کر اسے بچا لیا، لہٰذا اس کا ریکارڈ صاف ہے۔ عبدالتواب نے ترجمہ کیا۔ توڑ پھوڑ اور تشدد۔ بخت روا نے ضبط سے گلاس تھام لیا اور اسے دیکھتے صبر سے پوچھا، تمہیں لگتا ہے تم ایک اس قسم تنک مزاج آدمی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہو؟ تم بیرسٹر ہاجرہ، جس کی زبان کسی نے کبھی منہ میں ٹھہرتی نہیں دیکھی، جسے ہر دوسرے انسان کے کام میں ٹانگ اڑانی آتی ہے، جس کا اختلاف کورٹ میں مرد تو کیا عورتوں سے بھی رہتا ہے، جسے سب شیطان کی ایڈوکیٹ کہتے ہیں، تمہیں لگتا ہے تم ایسے آدمی کے ساتھ رہ سکتی ہو؟ ہاجرہ نے تمہید باندھی، یہ جو آپ نے میری پہلی دو خصوصیات بتائی ہے، یہ صرف میری نہیں، ایک وکیل کی خصوصیات ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، تو the style is very inappropriate۔ وہ کہنے لگی، خیر وہ ایسا آدمی نہیں ہے، اس نے ایک عورت کی عزت بچانے کے لیے یہ سب کیا تھا، اور دوسری اور آخری بات، مجھے وہ پسند ہے۔ نیلوفر نے شرم سے نگاہیں جھکا لی۔ مجھے بھی وہ اچھا لگتا ہے۔ بخت روا نے پوچھا، اجازت لے رہی ہو؟ اس نے سادگی سے انہیں دیکھتے بتایا، بتا رہی ہوں۔ انہوں نے سر ہلایا۔ اچھا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ہاجرہ نے بریڈ کا پیس اٹھایا۔ چند لمحے گزرے۔ انہوں نے پوچھا، نام کیا ہے؟ کرتا کیا ہے؟ ارشد بخاری، پراپرٹی ڈیلر ہے۔ عبدالتواب واپس آ کر بیٹھا۔ وہ کہنے لگے، ڈیلنگ کے نام پر لوگوں کی زمینیں ہتھیاتا ہے۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیتے بتایا، جو مرضی سمجھ لے، اتوار کو فارمیلٹی پوری کرنے وہ آئے گا۔ نیلوفر نے خفگی سے پوچھا، مغرب سے کیا تمیز اور تہذیب بھی بھولائی ہو؟ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ گھر میں کون ہے اس کے؟ اس نے نگاہ اٹھا کر بخت روا کو دیکھا، پیچھے دانتوں پر زبان پھیری۔
کوئی نہیں ہے۔ عبدالتواب نے میز پر زور سے چمچ پٹک کر مارا۔ تحلیل نے ایک دم اسے دیکھا۔ تابع غصہ مت کرو، آرام سے بات سنو۔ اس نے لب کھولے۔ اگلے جمعے نکاح ماں رخصتی رکھ لیتے ہیں۔ بخت روا کرسی پیچھے کھینچ کر اٹھے۔ تمہاری مرضی، ہم گواہ بننے کے لیے آ جائیں گے۔ لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ تانگا تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ نگاہیں سڑک پر دوڑا کر دیکھنے لگی۔ اسے ہنسی آئی ماضی میں جانے کی، اور کوئی راہ نہیں البتہ یادوں کے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔